مثال کے طور پر کوئی بڑی پریشانی سے بچ گیا، کوئی مرتے مرتے بچ گیا، تو جان کا صدقہ ہو گیا یہ. مثال. دیکھیے اللہ تبارک جا کے اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے عقیقے کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا کس کا کہا ہے؟ قربانی کا ہے کہ نہیں ہے؟ یا ولیمے کے لیے کہا ہے، جی ہے کہ نہیں؟ اور تو کوئی کہا ہی نہیں ہے. ذبح کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا صدقہ ہے، یہ عبادت ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے. جانور کے گلے جانور کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں، عقیقے میں اور حج کے موقع پر ہے، دم میں. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. تو اس لیے میں اس کو بدعت کہتا ہوں کہ لوگ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں بکرے کاٹنے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وقال مقاما آخر: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک و موضوع ہے: کیا صدقہ میں یا منت میں جانور ذبح کرنا بدعت ہے؟ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا فتویٰ چلے گا یا ایسے مولوی حضرات کا فتویٰ چلے گا جو بلا دلیل لوگوں میں اس طرح کا فتویٰ دیتے ہیں کہ صدقہ کے طور پر جانور ذبح کرنا یہ بدعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا اس سے پہلے ویڈیو کے اندر شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کا عقیقے میں کہا ہے، قربانی میں کہا ہے، اسی طرح سے ولیمے کے لیے کہا ہے، اور تو کوئی جگہ کہا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ صدقہ ہے، یہ عبادت ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے. جانور کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں، عقیقے میں، حج کے موقع پر دم ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بدعت کہتا ہوں. لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں بکرے کاٹنے کو. تو میں نے یہ دو مولوی حضرات کے بیانات آپ کو دکھائے جس میں انہوں نے کہا کہ بکرا کاٹنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، عبادت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا صرف اور صرف عقیقے میں ہے اور قربانی میں ہے اور ولیمے میں ہے اور اسی طرح سے حج کے موقع پر ہے. اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا نہ عبادت ہے اور نہ اس طرح سے کرنا، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں اس کے علاوہ صدقے میں یہ بدعت ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صدقے کے طور پر جانور ذبح کر کے غریب غربا کو دینا کیا یہ بدعت ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس تعلق سے کیا فتویٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے.
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ منت، نظر، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور حلال چیزوں سے ہونی چاہیے، حرام چیزوں سے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اور منت یہ ہے کہ جو کام واجب نہ ہو اس کو اپنے اوپر واجب کر لینا. یعنی منت لوگ اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ جو چیز حلال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، اس چیز کو اپنے اوپر واجب اور فرض کر لیتے ہیں. اسی طرح سے جائز نظر ماننا یہ درست ہے، لیکن ناجائز نظر ماننا یہ درست نہیں ہے. جائز نظر وہی مانے جس کو پورا کرنے کی طاقت ہو. اور نظر یہ منت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ سے کیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. یعنی جو تم نے نظر مانی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو عہد و پیما کو پورے کرو. یعنی جو تم نے عہد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس عہد کو پورا کرو. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ چیز اللہ کی نافرمانی کی نہ ہو بلکہ اللہ کی فرما برداری کی ہو. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے. یعنی جو آپ عہد کر رہے ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو، اس کو پورا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. یعنی حساب و کتاب کے سمے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو تم نے نظر مانی تھی، جو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ سے وعدہ لیا تھا، اس کو تم نے پورا کیوں نہیں کیا. تو جب آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو، حلال چیز کو، جائز چیز کو واجب کر لیتا ہے، فرض کر لیتا ہے، اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. یہ ہے نظر، یہ ہے منت. اور اسی طرح سے لوگ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے، عورتیں ہیں، مرد حضرات ہیں، کہ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراً نظر مان لیتے ہیں، اور عورتیں ہیں نظر مان لیتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو یا ہمارے شوہر کو یا ہماری بیٹی کو یا ہماری والدہ کو یا ہمارے والد صاحب کو اگر صحت مند کر دیا، اس بیماری کو دور کر دیا، یا کسی چیز کو کامیاب کر دیا، تو ہم فلاں چیز صدقہ کریں گے. اور اسی طرح سے عام طور پر لوگ جانور ذبح کرنے کی منت مان لیتے ہیں کہ اگر یہ بیماری دور ہو گئی، فلاں صحت مند ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک جانور، بکرا ذبح کر کے غریب غربا میں صدقہ کر دیں گے. تو اس نیت سے لوگ نظر مان لیتے ہیں. تو کیا اس طرح کی نظر ماننا یہ جائز اور درست ہے؟ تو اس بارے میں کئی علماء، کئی مولوی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے جانور کو ذبح کر کے صدقہ کے طور پر لوگوں میں تقسیم کرنا، اور کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے ثبوت بھی رکھوں گا
تاکہ آپ جو اس طرح کے مولوی فتوا دیں ان کو آپ دکھا سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ جو نظر لوگ مانتے ہیں کیا یہ تقدیر میں سے ہے؟ تو ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کی راہ میں شرط کے ساتھ مال خرچ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، شرط نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر نظر ماننے سے منع کرنے لگے، فرما رہے تھے کہ نظر کسی چیز کو نہیں ٹالتی، جو منت مانتے ہیں لوگ اس منت کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے نہیں ٹل سکتی ہے، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری اس کی وجہ سے نہیں دور ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے بخیل آدمی، کنجوس آدمی سے مال نکالا جاتا ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1639 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6608 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3287 پر۔ اسی طرح سے نظر ماننا یہ تقدیر ہی میں ہوتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نظر ابن آدم کی تقدیر میں جسے میں نے پہلے سے مقدر نہ کیا ہو کوئی تبدیلی نہیں لاتی، بلکہ یہ تقدیر میں سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نظر مان لیتا ہے، جس کے ذریعے سے بخیل سے، کنجوس سے کچھ نکالا جاتا ہے اور وہ کچھ کروایا جاتا ہے جو وہ اس سے پہلے نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3288، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6694 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1640۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ہر اولاد کے تقدیر میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ آگے چل کے کسی نہ کسی موقع پر یہ نظر ماننے والا ہے، یہ منت ماننے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو منت مانتا ہے، جو نظر مانتا ہے، یہ نظر اس کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتی، بلکہ اس نظر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنجوس سے، اس بخیل سے مال کچھ خرچ کروا دیتا ہے، کچھ نکلوا دیتا ہے، یعنی وہ جمع کرتا رہتا ہے اس طرح سے مال و دولت، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اس کے مال کو نکلواتا ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جانور صدقہ کرنا یہ بدعت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بدعت قرار دیا ہے ایسے عمل کو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2830 ہے، 2813 ہے۔ نبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہم جاہلیت میں رجب کے مہینے میں اوتیرا یعنی جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو آپ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مہینے میں بھی ہو، جس مہینے میں بھی ہو سکے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرو، اللہ کے لیے نیکی کرو اور کھلاؤ۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مہینے کی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر فرمایا، جس مہینے میں بھی ہو سکے اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرو۔
اللہ کے لیے نیکی کرو اور کھلاؤ. اسی طرح سے آگے فرمایا وہ شخص ہم زمانے جاہلیت میں فرا یعنی قربانی کرتے تھے، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چرنے والے جانور میں ایک فرا ہے یعنی قربانی ہے، جس کو تمہارے جانور جنتے ہیں یا جسے تم اپنے جانوروں کی فرا کھلاتے ہو جب اونٹ بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے. اسی طرح سے نصر کی روایت میں ہے کہ جب حاجیوں کے لیے بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے تو اس کو ذبح کرو، پھر اس کا گوشت صدقہ کرو. تو پتہ چلا کہ وہ جانور ذبح کرنی ہے جو جانور بڑا ہو، اسی طرح سے صحت مند ہو، تندرست ہو، بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، اس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے اس جانور کو ذبح کر کے صدقہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے صدقہ کرنا ثابت ہوا. مزید دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 4233 ہے، 4234 ہے، 4236 ہے، 4237 ہے، 4229 ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3167 ہے، 3137 ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75-76 پر دیکھ سکتے ہیں اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 11586 پر دیکھ سکتے ہیں اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 2001 میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. اور اس کی سند کو امام حاکم نے اور اسی طرح سے حافظ ذہبی نے اور امام ابن منذر نے صحیح قرار دیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ رجب کا مہینہ کے اندر جاہلیت کے دور میں لوگ جانور کی قربانی کرتے تھے اور اس کو صدقہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مہینوں کا حکم دیا کہ جس مہینے میں بھی چاہو اس جانور کو ذبح کرو جو بوجھ لادنے کے قابل ہو اور اس کو ذبح کر کے صدقہ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوا کہ جانور ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ جائز اور درست ہے، بدعت نہیں ہے. اسی طرح سے دلیل نمبر 2، اونٹ ذبح کرنے کی نظر منت بھی جائز ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3313 ہے. اسی طرح سے معجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75-76 میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ثابت بن ضحاک نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی، منت مانی کہ وہ بوانا یعنی ایک جگہ کا نام ہے میں اونٹ ذبح کرے گا. تو وہ شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا؟ یعنی یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے اس جگہ پر جس جگہ کا نام ہے بوانا، اس جگہ پر میں اونٹ کی نظر مانی ہے، کیا میں اس جگہ پر اونٹ ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا اس جگہ پر، اس مقام پر جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کفار کی عیدوں میں سے
کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ یعنی کافر مشرک کیا اس مقام پر اس جگہ پر میلہ ٹھیلا لگاتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو، البتہ گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز میں نظر ہے جس کا آدمی مالک نہیں. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی جانور ذبح کرنے کی، چاہے اونٹ چاہے اس طرح سے بکرا ذبح کرنے کی نظر مانا ہوا ہے، اور اس نظر کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی کا سیوا نہیں ہے، تو اس نظر کو پوری کرنے کا حکم ہے. اور ایسے جگہ پر وہ نظر مانا ہے کہ میں ایسے جگہ پر قربانی کرنا چاہتا ہوں، جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں جس جگہ پر کوئی مشرک میلہ ٹھیلا نہیں لگاتے، کوئی مشرک وہاں پر بتوں کی پوجا نہیں کرتے. تو ایسے جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر تم اپنی نظر کو پوری کرو. اور اسی طرح سے دلیل نمبر 3، تو اس حدیث سے پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ اپنی نظر پوری کر لو، البتہ گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز میں نظر ہے جس کا آدمی مالک نہیں. یعنی جس چیز کا آدمی مالک ہے اس چیز کو آدمی پوری کرے، اس چیز کی نظر پوری کرے، اور جس چیز کا آدمی مالک نہیں ہے اس چیز کا نظر پوری کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے دلیل نمبر 3 سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1527 ہے. ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کے اختیار میں جو چیز نہیں ہے اس میں نظر صحیح نہیں ہے، یعنی اس چیز کا نظر پوری کرنا صحیح نہیں ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے. دیکھیے مزید دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6105، 6652، 6047، اور اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 110 اور 302، 304. اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1543، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3257، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2098 پر، اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں سنن نسائی کتاب الایمان حدیث نمبر 3801 اور 3802 اور 3844، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے اروا الغلیل کے اندر حدیث نمبر 2575، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو پتہ چلا کہ آدمی کے اختیار میں جو چیز ہے اسی کی وہ نظر پوری کرے، لیکن یاد رہے کہ اللہ کے نافرمانی کی اگر اس نے نظر مانی ہے تو اس کو پوری نہ کرے. اسی طرح سے دلیل نمبر 4 سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3312 ہے، اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 8756 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے سر پر دف بجاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجا کر اپنی نظر پوری کر لو. اس نے کہا میں نے ایسی ایسی جگہ قربانی کرنے کی نظر بھی مانی ہے جہاں جاہلیت کے زمانے کے لوگ ذبح کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی بت کے لیے؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا کسی بت کے لیے؟
اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بی نظری کر، اپنی نظر پوری کر لو. تو پتا چلا کہ اگر کسی نے جانور ذبح کرنے کی نظر مانی ہے اور اس کے اندر کوئی بت پرستی کا شیبہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، تو پھر وہ نظر کو پوری کر لے. تو ثابت ہوا کہ نظر ماننا جانور ذبح کرنے کے بارے میں یہ بھی جائز اور درست ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا کہ جانور ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے. اور نظر مان کر کے اور اس نظر کو پوری کرنا، ایک بات یہ جان لیجئے کہ اس نظر سے کوئی آفت، کوئی بلائی، کوئی مصیبت نہیں ٹلتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ صدقہ کرنے سے مصیبت دور بھی ہوتی ہے، بیماری پریشانی دور بھی ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2616 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3973 وغیرہ پر ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح سے گرہن جو لگتا ہے چاند سورج پر، تو یہ ایک طرح سے مصیبت ہوتا ہے. اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرہن دیکھو تو نماز پڑھو، تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو. اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و استغفار کرو. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1044 وغیرہ پر. تو پتا چلا کہ صدقہ کرنا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے ہماری پریشانی بیماری کو ٹال دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری پریشانی کو ٹال دیتا ہے صدقے سے. لیکن نظر سے، منت سے بیماری نہیں دور ہوتی ہے، نہیں ٹلتی ہے. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ ہر وہ چیز ہے. کسی مسلمان سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر کے دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح سے آدمی اپنے پریوار پر، اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کرنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف جانور ہی قربانی کر کے صدقہ کرنا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر استطاعت ہے کرنے کی، آپ صدقہ کریں. صدقہ کے بہت سارے فائدے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بات ان حدیثوں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کا حکم صرف عقیقے میں دیا ہے، صرف قربانی میں دیا ہے، صرف ولیمے میں دیا ہے، صرف حج کے ایام میں دیا ہے، تو ان کا یہ فتویٰ، ان کا یہ بیان باطل ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے نہیں بولتے. پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے اللہ کے حکم سے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ جس مہینے میں بھی ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرو، اللہ کے لیے نیکی کرو اور کھلاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے عقیقے میں بھی دیا ہے، قربانی میں بھی دیا ہے، ولیمے میں بھی دیا ہے،
حج کے ایام میں بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جس مہینے میں بھی چاہو ذبح کرو کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. لہذا کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اس کا گوشت صدقہ کرو. تو لہذا اگر کوئی صدقے کے نیت سے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اس کو بدعت کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، منت جو ہوتی ہے، نظر جو ہوتی ہے، ایک اللہ سے وعدہ ہوتا ہے اور وہ نظر جائز ہے، حلال ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نظر منت یہ مان لے کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے گا، ہماری فلاں بیماری دور ہو جائے گی، ہماری بیٹی یا بیٹا صحت مند ہو جائیں گے، تو ہم مرغا ذبح کر کے فلاں مزار پر چڑھائیں گے، بکرا ذبح کر کے فلاں مزار پر چڑھائیں گے، تو اس طرح کی منت پوری کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ نافرمانی کا یہ منت ہے، یہ نافرمانی کی یہ نظر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کی نظر نہیں ہے، لہذا اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے نظر یہ کوئی مصیبت، کوئی بلا کو نہیں ٹال سکتی، کوئی بیماری کو نہیں ٹال سکتی، جبکہ صدقہ بیماری اور مصیبت کو ٹال دیتی ہے اللہ کے حکم سے.